میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آج عجیب بات ہے کہ ایسے بھی چند وکلا ہیں جن کا پاکستان تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بابر کو چاہیے کہ اب وہ گھر بیٹھ جائے. یہ ان کا بیان آیا ہے. اب اعتزاز احسن صاحب زندگی کے اس حصے پہ ہیں کہ ان کی کسی بات کا برا نہیں منانا چاہیے، اسی لیے میں مناتا بھی نہیں ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کی سب سے بڑے نقاد ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ جو یہ تنقید کریں آپ گھر بیٹھ جائیں. وہ ایک بڑے وکیل ہیں، ان کے سامنے کیا تمام فیصلے نہیں موجود، کیا تمام حقائق نہیں موجود؟ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹھ جائیں جبکہ وہ خود ابھی تک نہیں بیٹھے. جمہوریت اسی صورت میں جڑیں پکڑے گی اور جمہوریت کا دفاع پاکستانی عوام کریں گے جب بھی موقع ملے. آپ پرفارم کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملے جمہوریت کے تحت وہ پرفارم کریں. وہ پرفارم نہیں کرتے جس سے جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ میرا رویہ ہے. آپ نے کہا ہے کہ وکلاء نے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آئے. آپ اس وقت پاس نہیں تھے. کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھ کے دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اس پارٹی کو بنانے والے چند لوگ تھے جس میں پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان بھی تھے. ہم نے گلی گلی محلے محلے ہم نے ایک انتہائی مشکل وقت گزارا. 2011 تک پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. اس وقت تک ہمیں کوئی ہماری سیاسی حیثیت نہیں تھی. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا، میں اور میرے ساتھ ایک اور ہوتا تھا، آج مجھے موقع دیں، وہ ارشد ملک تھا، وہ بھی ایک صحافی تھا. ہم دو نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ساری چلائی، برانڈنگ کی. کیا پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین یہ نہیں کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا کے ذریعے بنی ہے؟ ایک منٹ، کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام جو ہماری جماعت جو گراؤنڈ سوئل آف سپورٹ ہوئی؟ اب آپ نے بات کی، میں مشکل ترین وقت کا ساتھی ہوں لیکن میں غیر قانونی غیر آئینی قبضے کے خلاف رہا ہوں. میں نے اے ٹی ایمز کی مخالفت کی، اجرتی سیاستدانوں کی مخالفت کی. آج یہ وکلا جن میں سے جو پارٹی کے جو نام نہاد چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں، میں فاؤنڈنگ، یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا پارٹی میں آئے ہیں. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے بھاگ دوڑ سنبھالے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے فیصلے کرے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے ٹکٹس دے اور ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی کام کرے؟ یہ جو پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا ہے یہ ایک لگتا ہے کہ بند کمرے میں ایک کمپیوٹر میں بیٹھ کے الیکشن ہوا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جو 14 کے 14 جو درخواست گزار ہیں پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کے خلاف جو آئے ہیں وہ سارے لوگ پلانٹڈ ہیں. تو کس نے پلانٹ کیا آپ کو؟ دیکھیے، میں 1996 سے پلانٹ ہوا ہوں. اب میں تناور درخت ہوں. اپنی بات کریں، ان سے پوچھیں اپنی بات کرو کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس مقصد کے آئے ہو، آپ کی اوریجنل جماعت کون سی تھی؟ آپ مجھے بتائیے نا. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آج عجیب بات ہے کہ ایسے بھی چند وکلا ہیں جن کا پاکستان تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بابر کو چاہیے کہ اب وہ گھر بیٹھ جائے. یہ ان کا بیان آیا ہے. اب اعتزاز احسن صاحب زندگی کے اس حصے پہ ہیں کہ ان کی کسی بات کا برا نہیں منانا چاہیے، اسی لیے میں مناتا بھی نہیں ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کی سب سے بڑے نقاد ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ جو یہ تنقید کریں آپ گھر بیٹھ جائیں. وہ ایک بڑے وکیل ہیں، ان کے سامنے کیا تمام فیصلے نہیں موجود، کیا تمام حقائق نہیں موجود؟ تو میری ان سے یہ گزارش ہے
کہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹھ جائیں، جبکہ وہ خود ابھی تک نہیں بیٹھے۔ اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ آپ پاکستان میں کتنی سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں جن کے اندر جمہوریت ہے؟ اور سر آپ کے سوال ہے عزیز الدین کاکر خیل صاحب کہ جانبدار وفاقی وزراء کا کیس فیصلہ محفوظ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس وقت تک جو پاکستان کے سیاسی اس میں ایک ہی جماعت ہے، جماعت اسلامی، جس میں الیکشنز ہوتے ہیں ان کے اپنے قوانین کے مطابق، لیکن ایک جمہوری طریقے سے ان کی قیادت سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ جمہوری بنیادوں پہ منظم ہے۔ ایک منٹ میں یہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جو ابھی صحافی بھائی نے پوچھا کہ جو ہے نا پلانٹڈ لوگ ہیں، ان سب 14 پٹیشنر کے اگر آپ پٹیشن اٹھا کر دیکھیں تو یہ سارے 7, 8, 10 سال 15 سال پرانے پی ٹی آئی ورکرز ہیں، اور جو چیئرمین جو ہے اس نے 2018 میں پیپل پارٹی کی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ جو ججمنٹ ریزلٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ریزلٹ ہے، حالانکہ اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے بعد وہ انفلکس ہو جائے۔ تو میری کمیشن سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر بھی اگر فیصلہ آ جائے تو بہتر ہوگا۔ پی ٹی آئی کا ووٹر میرے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کا ورکر میرے ساتھ ہے، اور میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی ورکر بھی آپ کو میں اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ تو جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، دیکھیے دوسری جماعتیں اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن تمام سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اس جمہوری عمل سے گزرنا چاہیے۔ یہ ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے آئینی ہر پارٹی کے ممبر کو، پاکستانی شہری کو، تبھی جا کے اب وہ جو دوسرا آئینی حق ہے قومی الیکشن کا، اس میں کوئی ایسی قیادت سامنے آئے جو ہمارے مسائل کا حل کرے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی نے خود موقع دیا ہے، پی ٹی آئی نے اپنے جو خامیاں ہیں اس سے موقع ملتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو وہ فائدہ اٹھائیں۔ اب کیوں ایسے بھونڈے الیکشن کراتے ہیں؟ اب کیوں نہیں اپنے کال پہ افیئر میں تضاد رکھتے؟ اب کیوں نہیں عوام کے سامنے سچ بولتے؟ اب کیوں نہیں وہ کام کرتے جس کا آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے 30 اکتوبر 2011 کو قوم سے کیا وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم ان سے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیے کہ آج تک کون سا عہد وفا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ کون سا عہد جو ورکروں سے کیا اس کا وفا کیا؟ کون سا عہد ہے جو عوام سے وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک بادشاہت ہے، اور یہاں پہ یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ صرف چند لوگوں کے قبضے میں ہے جو بدلتے رہتے ہیں اور جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ وہ